بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، خواب اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں اور برے خیالات شیطان کی طرف سے، لہٰذا جب تم میں سے کوئی خواب میں ایسی چیز دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہے تو اپنے بائیں جانب 3 بار تھوکے، پھر اس کے شر سے پناہ طلب کرے تو یہ اسے نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی خواب دیکھے جسے وہ ناپسند کرتا ہو تو اپنے بائیں جانب 3 بار تھوکے، 3 بار شیطان سے اللہ کی پناہ طلب کرے اور اپنے اس پہلو کو بدل دے جس پر وہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا، جس نے مجھے خواب میں دیکھا تو وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی عنقریب دیکھے گا، یا یوں کہا کہ گویا اس نے مجھے جاگتے ہوئے دیکھا اور شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ ابو زرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواب پرندے کے پیر پر ہوتا ہے جب تک اس کی تعبیر نہ بیان کر دی جائے، اور جب اس کی تعبیر بیان کر دی جاتی ہے تو وہ واقع ہو جاتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اسے اپنے دوست یا کسی صاحب عقل کے سوا کسی اور سے بیان نہ کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب زمانہ قریب ہو جائے گا تو مومن کا خواب جھوٹا نہ ہوگا، اور ان میں سب سے زیادہ سچا خواب اسی کا ہوگا جو ان میں گفتگو میں سب سے سچا ہوگا۔ خواب 3 طرح کے ہوتے ہیں: بہتر اور اچھے خواب اللہ کی جانب سے خوشخبری ہوتے ہیں، اور کچھ خواب شیطان کی طرف سے تکلیف اور رنج کا باعث ہوتے ہیں، اور کچھ خواب آدمی کے دل کے خیالات ہوتے ہیں۔ لہٰذا جب تم میں سے کوئی خواب میں ناپسندیدہ بات دیکھے تو چاہیے کہ اٹھ کر نماز پڑھ لے اور اسے لوگوں سے بیان نہ کرے۔ فرمایا، میں قید یعنی پیر میں بیڑی پہننے کو خواب میں پسند کرتا ہوں، اور غل یعنی گردن میں توق کو ناپسند کرتا ہوں، اور قید یعنی پیر میں بیڑی ہونے کا مطلب دین میں ثابت قدمی ہونا ہے۔ ابو داؤد کہتے ہیں، جب زمانہ قریب ہو جائے گا کا مطلب یہ ہے کہ جب رات اور دن قریب قریب یعنی برابر ہو جائیں گے۔